یخزیہ، کیونکہ آگے تو واو آ رہا ہے نا. اب ذرا یخزیہ کو بھی دیکھیں تھوڑا سا. تو یخزی جس طرح یاتی تھا، یاتی ہی، اسی طرح یخزی ہی ہے. اب اس میں سے علامت مضارع پیش والی ہے. علامت مضارع پیش والی ہو تو چار پاسبلٹیز. مجہول ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہو، نہیں ہے. تفعیل ہوتا اگر شد ہوتی، نہیں ہے. مفعلہ ہوتا اگر الف ہوتا، نہیں ہے. تو کون سا باب نکلا؟ افعال. افعال نکل آیا. روٹ لیٹرز آپ کے سامنے ہیں، کیا ہیں؟ خا، زا اور یا. اس کو باب افعال میں ڈالیں. اخزایا، یخزیو، اخراجن پیٹرن پہ اخزاین، رسوا کرنا. تبدیلی کے بعد کیا بن گیا؟ جس طرح عطا یاتی بنا تھا اسی طرح اخزا یخزی. یخزی فعل با فاعل پہلا سیکھا ہے. فاعل آگے کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا ہمیں، ہم نے ختم کر دیا نا جملہ یہاں تک. تو ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل اور فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے مفعول بنتی ہے. سمپل سی بات ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. یخزی ہی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ رسوا کر دے گا اسے. اب ساری آیت ہماری ہو گئی ہے اتنا حصہ، لیکن یہ یخزی ہی الگ سے رکھا ہوا ہے. ترکیب یہی ہوتی ہے کہ اب اسے بھی جوڑیں بھی کہیں. تو ایک رول نوٹ کر لیں. نکرہ کے بعد جار مجرور صفت بنتا ہے نا، تو ساتھ ہی نوٹ کر لیں نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ جملہ بھی اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. پورا جملہ فعلیہ پیکٹ کہیں بھی استعمال کر لیں. عذاب النکرہ موصوف یہ بن گیا، صفت یہ بن گیا، یعنی ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. یخزی ہی صفت بن رہا ہے عذاب کی، یہ بھی کنیکٹ ہو گیا. بس عنقریب تم جان جاؤ گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کے بارے میں. اب یہ کچھ ہمیں بریکٹس میں لکھنا پڑے گا. جس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم. واو عاطفہ اور یحلو فعل مضارع. 2 میں سے ہے، 3 میں سے ہے، 9 میں سے ہے، 2 میں سے ہے. یحلو یحللو تھا نا. ہا لام لام روٹ لیٹرز. حلل یحللو، باب ضرب یضربو. 2 میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے مرفوع نظر آ رہا ہے، اس کا فاعل بن گیا. اور مقیم جو ہے عذاب ان کے بالکل چاروں اعتبارات سے صفت ہے اس کی. موصوف صفت مل کے علیہ جار مجرور ہے. جار مجرور متعلق فعل کے ہو گیا. فعل فاعل متعلق، جملہ فعلیہ بن گیا. ہا لام لام مادہ باب نون سے آتا ہے. حلا یا حلو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں رسی کھولنا، گرہ کھولنا. وہ وہاں پر استعمال ہوا ہے واحلل عقدۃ من لسانی. باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے حلل یحللو، حلا یحلو، جو کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز کا کسی پر اترنا، یعنی واجب ہونا. اور ان معنی میں الا کا صلہ آتا ہے، الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال، یعنی واجب ہونا کے معنی میں. یحلو علیہ، ابھی عذاب المقیم کا ہمیں نہیں پتا کچھ، ہم اتنا ترجمہ کرتے ہیں. اور وہ واجب ہوگا اس پر. وہ کون؟ عذاب، ایسا عذاب جو مقیم ہے. مقیم کون ہوتا ہے؟ اور واجب ہوگا اس پر ایسا عذاب جو ٹلے گا نہیں، جو ہٹے گا نہیں. کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کے پاس سے سردار ان کی قوم سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑا. کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ جواب پھر ان کا بن رہا ہے قالا ان تسخروا منا، اگر تم ہنسو گے ہم پر تو پھر فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو تمہارے ہنسنے کی طرح ہم بھی تم پر ہنسیں گے.